مریم صاحب کے ساتھ ملتی جلتی ہے صاحبہ کے ساتھ؟ جی میری زندگی تو ویسے کی ویسی ہے، صرف یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ مریم نواز کے نام سے پکارتے ہیں۔ ادھر مشہور مثال ہے کہ میں جو بھی میری سہیلیاں ہیں جاننے والی ہیں وہ مذاق کرتے رہتے ہیں کہ اس کو جب بھی دیکھتے ہیں میک اپ میں ہوتی ہے، رات کو جاؤ اس کے پاس یہ ہے کہ یہیں پہ آتی جاتی ہے تو 24 گھنٹے میک اپ میں ہوتی ہے۔ السلام علیکم، ایف ایس انٹرویوز کے ساتھ میں ہوں فیصل انصاری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سہرش بلوچ۔ آج ان سے بات چیت کرتے ہیں اور موجودہ جو ان کا صورتحال ہے ان سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سہرش کیسی ہیں؟ شکر اللہ کا۔ خیریت سے ہیں؟ جی کیسے روزمرہ کی زندگی آپ کی گزر بسر ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے، آگے اللہ۔ کہتے ہیں نا، سننے میں بھی آتا ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نجائز تنگ کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، جو غلط کام کرتے ہیں ان کے ساتھ غلطی ہوتا ہے، جو غلط نہیں کرتے ان کے ساتھ کسی کی کوئی جرات نہیں ہوتی کوئی تنگ کرے۔ جو مثلا کہ فحاشی وغیرہ یا زنا کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر اس طرح کئی لوگ پیش آتے ہیں جو عزت سکون سے رہتے ہیں۔ دیکھو میں ابھی محلے میں رہتی ہوں، جہاں پہ میں رہتی ہوں یہ ایک حساب سے گندی جگہ ہے، مثلا کہ لڑا کے بدماش ٹائپ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کوئی فالتو زبان استعمال نہیں کی، عزت کرتے ہیں میری۔ جو خواجہ سرا ہیں وہ جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں یا جس طرح وہ کام کرتے ہیں ان کو کیا آپ کہیں گے؟ کس طریقے سے رہنا چاہیے، کام کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، میں نے ایک ادارہ بھی بنایا ہوا ہے، تو مثلا ادارے کا نام رکھا ہوا آپ نے؟ آزاد دھڑا انصاف والا، مطلب کہ جو لوگ بکتے ہیں خرید و فروخت ہوتے ہیں ان کو ہم آزاد کرواتے ہیں اور انصاف دلواتے ہیں میڈیا اور پولیس کا ساتھ دے کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو رات کو باہر غلط کام کے لیے نکلتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، آپ اپنی آسانی کے لیے یا اپنی ایک مجبوری حل کرنے کے لیے اتنے لوگوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ مثلا کہ آج کل ایڈز کی بیماری بہت زیادہ ہے، تو ایک اپنا گھر کا خرچ چلانے کے لیے یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اتنا لوگوں کے گھر برباد کر دیتے ہیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ سہرش، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ اب میں این جی او بناؤں، ایسے ایسے فلاحی کام کروں؟ کسی نے بتایا تھا؟ نہیں بتایا تو کسی نے، میرے اپنا ہی کچھ دماغ کام کرتا ہے۔ اور کیا دیکھیں، کوئی چیز دیکھ کے محسوس ہوا ہے کہ این جی او ہونا چاہیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے؟ جی محسوس ہوتا ہے۔ آپ بھی ایک سوشل میڈیا ہے، آپ باہر آتے جاتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر اسٹاپ پہ آج کل نہیں، کوئی ہوتا نا، کوئی حادثہ کو دیکھنا ہو، کو ملتا ہو کوئی چیز، کوئی استاذہ کرام جیسے آپ کے ہوتے ہیں وہ کہیں کہ آپ ایسا ایسا کام کریں، بس آپ کا ذاتی اپنا ہی فیصلہ یہ ہے؟ دیکھیں ہر اسٹاپ پہ آج کل یہ فحاشی بہت زیادہ ہو گئی ایسے ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، تو ان لوگوں کی وجہ سے ہم خراب ہوتے ہیں، ہم گندے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں داتا دربار کے سامنے رہتی ہوں، اگر میں نے کہیں آنا جانا تو یہ ہمارا مین اسٹاپ ہے، ادھر اندر گلی میں گاڑی نہیں آتی، تو ہم جب مین پہ پہنچیں گے کافی لوگ تنگ کرتے ہیں، کوئی ریٹ پوچھتے ہیں، کوئی گاڑی میں بیٹھ جاؤ چھوڑ آتے ہیں، کافی مثلا کہ بدتمیزی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو اسٹاپوں پہ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ کے تقریباً کتنے کو انٹرویوز ہو چکے ہیں؟ میرے تو کہ بہت ان زیادہ، لمیٹڈ ہے؟ بہت سارے ہیں؟ بہت ہیں، گنتی کتنے کو؟ ہزاروں میں، لاکھوں میں؟ دن میں تقریباً 30 35 ایک دن میں میرے ہوئے ہیں۔ ایک دن کے اندر ایک ہوئے دن ہیں؟ میں، ہاں، جب یہ میاں صاحب آ رہے تھے نا بہت زیادہ انٹرویو تھے، بہت زیادہ۔ میاں صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے پھولوں کی نشاوریں کی ہیں، بہت خرچہ کیا، کیسے وہ مینج کیا؟ چاہت کی بات ہوتی ہے، اور میں ان کی فین تھی۔ کب سے اور فین ان تھی؟ کی کیسے بیٹی فائن ہوئی شیزہ ان کی؟ ماشاءاللہ انہوں نے کام کافی اچھے کیے ہیں پاکستان میں، ان کی حکومت میں سکون تھا، ابھی تو آپ کے سامنے افراتفری ہے۔ افراتفری ہے؟ جی کو میاں صاحب کی وہ بات اچھی لگی آپ کو کہ سہرش اب میاں صاحب کی دیوانی ہے؟ سب کچھ ان کا اچھا ہے، کس چیز کی تعریف کریں گے ہم؟ اب امیدوار بھی آپ کھڑے ہوئیں گے؟ ابھی تو نہیں، اگلے کسی الیکشن نے پہ آفر کی ہے؟ کافی لوگوں نے کہا ہے، لیکن ابھی نہیں، اگلے الیکشن پہ زندگی رہی تو۔ کیا لوگوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کی سطح کے اوپر جانا ہے، کونسلر کے اوپر آپ نے لڑنا ہے، کون سا آخر الیکشن لڑنا آپ نے؟ جب لڑنا ہوگا پھر دیکھیں گے، ابھی پہلے دشمنی پیدا نہیں کرنی۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی۔ اچھا، آپ کا اسٹیپ ہے جو آپ نے زیادہ بات نہیں کی، تو کیا کیا آپ نے میاں صاحب کے استقبال کے لیے کیا تھا؟ میں نے کچھ گاڑیاں بک کروائی تھی اور تقریباً 600 کے قریب میری کمیونٹی کے لوگ تھے، میرے چیلے وغیرہ اس طرح کے ڈانسر، اور 10 ہزار کے پھول تھے اور 25 ڈول تھے،
تو وہ کروائے تھے, ہم گئے تھے ان کا. خرچے کے بارے میں نہیں سوچا کہ اتنا خرچہ ہو جائے گا؟ کوئی بات نہیں, انسان کے دل سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ سہرش اتنا خرچہ نہ کرو؟ میں نے کسی سے لیا نہیں تھا, میں خود فنکشن وغیرہ کرتی ہوں, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو میں نے ان کی آمد میں پیسے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے, تو وہ استعمال کر آپ کون کون سے پروگرام کرتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں, اور کیا آپ نے سوچا ہوا ہے؟ لیے. جی ہم شادیوں پہ کرتے ہیں, اور تیل مہندی وغیرہ ہوتی ہے, اور فیملی کے فنکشن میں کرتی ہوں. جینٹس نہیں کرتی, کیونکہ جینٹس میں مثلاً کہ شراب پی لیتے ہیں, بدتمیزی ہوتی ہے, فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے, تو ادھر میں نہیں جاتی. صرف خواتین کی سائڈ پہ آپ کرتی ہیں؟ لیڈیز مرد مکس ہوتے ہیں, لیکن فیملی میں ہوتے ہیں, دوسروں میں بھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. تو کچھ نیا, کچھ چینجنگ کو کی ہے اس میں؟ کچھ ایسے کہتے ہیں پہلے آپ کام کرتے ہو, اس پہ آپ نے سوچا ہو کہ اب اس طرح کوئی نیا کام کرنا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں انسان پوری زندگی ایک کام پہ یا ایک ذہن میں تو نہیں ہوتا. ایج بڑھتے ہی وہ سوچیں چینج ہوتی جاتی ہیں. تو پہلے ہم ایک مثلاً کہ ایسے تھے, ابھی تھوڑا فیرل ہو گئے ہیں, یہی ہوا ہے, اور تو کچھ نہیں ہوا. سہرش آپ کی خوبصورتی میں راز کیا ہے؟ میں نے میک اپ کیا ہوا. میک اپ کیا ہوا؟ جی نہیں, میک اپ کے علاوہ بھی جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نیک نقش, وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بنا کہہ کے رہے ہیں رکھے کہ مریم صاحب کے ساتھ ملتی جلتی ہے, صاحبہ کے ساتھ. جی. تو کیا پھر لوگوں نے کہا تھا, کسی نے طنز تو نہیں کیا؟ نہیں, دنگ کیا کرنا ہے, مثلاً کہ جو فین ہوتے ہیں وہ عزت کرتے ہیں, کھانے پینے کا پوچھتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, اور بہت اچھی عزت دیتے ہیں. جو ان کے چاہنے والے نہیں ہیں تو تھوڑا وہ عجیب طریقے سے بولتے ہیں. اچھا, جب آپ نے کسی پروگرام میں جانا ہو, تو جنہوں نے آپ سے پروگرام کروانا ہو, جی. تو کس طریقے سے کروانا چاہیے آپ کو, جو اچھا لگتا ہے؟ باقاعدہ آپ کے پاس جی آئیں, آپ کو دیکھیں فون کریں, یا کسی طریقے سے آئے؟ جی دیکھیں, یہ انسان کی جو ہوتی ہے نا, مثلاً کی تربیت سے سب کچھ ہوتا ہے. ابھی آپ میرے پاس ہیں, اگر میں عزت دار ہوں تو آپ کو عزت دوں گی, اگر میرے پاس عزت نہیں تو میں نے کیسے عزت دینی ہے؟ تو وہ لوگ ایک نسل پہ بات ہوتی ہے. جو عزت دار ہوتے ہیں وہ عزت سے لے کے جاتے ہیں, پھولوں سے استقبال کرتے ہیں, کھانا پینا ہوتا ہے, اچھا ڈانس ہوتا ہے, مثلاً کہ بہت زیادہ پیار محبت دیتے ہیں. جو اس طرح کے نہیں ہوتے تو ان کا برے کام کا اینڈ برا ہوتا ہے. پھر ہم بھی ادھر بیٹھ کے 1 پہ کال کر لیتے ہیں, اور دولہا صاحب اس کے جو زیادہ چاہنے والے تھے وہ تانے میں ہوتے ہیں, ہم واپس آ جاتے ہیں. جیسے آپ کو اتنا فیم ملا, جی اتنے لوگوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, جی. اس سے پہلے آپ نے کیا محسوس کیا, اور اس کے باہر کی زندگی آپ کو کیسی محسوس ہوتی ہے؟ میری زندگی تو ویسے کی ویسی ہے, صرف یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ مریم نواز کے نام سے پکارتے ہیں, اور عزت زیادہ ہو گئی ہے. باقی سب کچھ وہی ہے, مجھے کوئی فنڈ وغیرہ یا کوئی حکومت کی طرف سے یا مریم نواز کی طرف سے کچھ ملا تو نہیں ہے, نہ ہی ابھی تک انہوں نے مجھے بلایا ہے. این جی او کے علاوہ آپ کیا کیا کام کرنا چاہتی ہیں؟ یہی ہے جو ہم نے ایک اپنا آزادڑا بنایا ہے, جو خرید و فروخت کہاں وغیرہ پہ آپ ہوتی نے ہے. ادارہ بنایا ہوا؟ ایک حافظ آباد میں افتتاح ہو چکا ہے, اور ایک شیخ عمر میں ابھی کرنا ہے. تو باقی میں ہوں اور میرے 188 چیلے ہیں بس. کیا آپ کوئی گنگناتے ہیں, کچھ سانگ یا کوئی قوالی وغیرہ, کو آپ کی کوئی فیوریٹ ہے جو آپ 2 شب بول دیں؟ نہیں, اس طرح کے شوق نہیں ہے مجھے. اچھا, صرف ڈانس کا شوق ہے؟ ہاں, ڈانس وغیرہ کرتے ہیں. نہیں, ویسے ذاتی طور پر کیا پسند ہے آپ کو, نعت, قوالی, سانگ؟ ویسے تو تلاوت زیادہ سنتے ہیں. تلاوت زیادہ سنتے ہیں. سہرش کسی کی فین ہے؟ مطلب سہرش کسی کو پسند کرتی ہے جو آپ کی فیلڈ یا آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں, جیسے خواجہ سرا کو بڑا ہو؟ ہاں, مہک ملک ہیں, عروا خان ہیں, اور پری پارو ہیں, اور تلاش جان ہیں, کافی اس طرح کی ہیں جو اچھی ایکٹر ہیں. ان کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں, ملاقات ہوئی. تو کیا فیل ہوا, آپ کی پسندیدہ لوگوں سے آپ مل رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو خواہش ہوتی ہے ذہن کے اندر کہ وہ پوری ہو چکی ہے, کیا فیل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک زندگی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا وقت بنایا, پریشانی, مشکل, خوشیاں, غمیاں سب کچھ آتی ہیں. تو یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ یہ ہیں ہم بھی ایسے ہو جائیں, نہیں, جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہے, جو ان کے نصیب میں لکھا ہے ان کو ملنا ہے. عزت, ذلت, پیسہ, دولت, جو کچھ بھی ہے وہ ہر کسی کے نصیب میں لکھا گیا ہے, اور وہی ملنی ہوتی ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا. سہرش کو کھانے میں کیا پسند ہے کہ ہر چیز چلے جائے؟ بس کھانا پینا جو ہوتا ہے فیوریٹ ہوتے ہیں نا, وہ خاص ڈشز وغیرہ تو ہوتی ہیں. بریانی اور ساگ.
بریانی اور ساگ، ساگ تو ابھی یہ میں نے سوال اس لیے آپ سے پوچھا ہے کہ جو آپ کو بلائیں گے کم سے کم ان کو خیال ہونا چاہیے کہ سارے صاحبہ کو یہ چیزیں پسند ہیں. تو شاپنگ میں کہاں سے شاپنگ کرتی ہیں؟ کوئی پلان بنایا ہوا ہے؟ زیادہ شاپنگ جو میں اپنے شہر ریوڑ سے کرتی ہوں اور ادھر اعظم مارکیٹ سے. اعظم مارکیٹ سے. جی. کون کون سا کپڑے آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ فینسی کپڑے میں پہنتی ہوں میں. فینسی. ویسے میری ایک ادھر مشہور مثال ہے کہ میں جو بھی میری سہیلیاں ہیں جاننے والی ہیں وہ مذاق کرتے رہتے ہیں کہ اس کو جب بھی دیکھتے ہیں میک اپ میں ہوتی ہے. رات کو جاؤ اس کے پاس یہ ہے کہ یہیں پہ آتی جاتی ہے تو 24 گھنٹے میک اپ میں ہوتی ہے. میک اپ کا مجھے زیادہ شوق ہے اور جب میں سوئی اٹھتی ہوں تو میں تیار ہو کے بیٹھتی ہوں. زیادہ تر میڈیا والے اچانک آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے یا کوئی فنکشن دینے کے لیے آتا ہے تو میں تیاری میں ہی رہتی ہوں. کوئی ایسی بات جو ہمارے چینل کے توسل سے آپ کرنا چاہیں یا کوئی ایسی بات جو آپ نے محسوس کی ہو کہ کوئی آئے گا تو میں انشاءاللہ سوشل میڈیا والوں کو بتاؤں گی؟ جی ابھی تک ایسی تو کوئی نہیں ہے. ایک دو باتیں ہیں اگر آگے پہنچ جائیں تو. کیونکہ دیکھیں افغانستانی جو ہیں مثلا کہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے تو کافی لوگ جو ہیں چلے گئے ہیں اور ان سے ڈبل ٹرپل رہ گئے ہیں جو ادھر تھوڑے سے گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے, ان کو نکال دیا ہے. یہ چوریاں, چرس بیچنا, لڑائیاں بہت زیادہ کرتے. جتنی یہ بات کرو کم ہے. لڑائیاں ان کی بہت زیادہ ہوتی تھی دوسرے پنجابیوں کے ساتھ. چلیں وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں اور دیکھنے والے بھی لوگ سمجھ گئے ہیں. اور جو جنگ لگی ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, فلسطین کی اور اسرائیل کی؟ جی دیکھیں جو اسرائیل ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. مسلمان ہیں بیچارے, ان کے ساتھ اور کوئی مسلمان ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہے. دیکھ کے ایک رونا آتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے, ہمارے میں اتنی پاور یا ہم کچھ کر نہیں سکتے, نہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں. مطلب کہ جو اسرائیل کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, بہت غلط کر رہے ہیں. کیونکہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ مذہب ایک علیحدہ بات ہے, ایک انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور بچوں کا اور عورتوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ دیکھنے والوں کو, ہماری ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی جہاں رہیں خوش رہیں اور میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھے راستے پہ لگائے, نماز پڑھوں اور اچھے اچھے کام کروں. بہت شکریہ سر. اپنے میزبان فیصل انصاری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.